السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اور پھر اسی طرح کمزوروں پہ، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں کی مدد کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نا، تمہیں تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے، تو کمزوروں کے ساتھ مطلب احسان کرنے سے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ رزق میں فراوانی دیتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے رزق میں کشائش کرے گا، کشادگی کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے عبادت کا تو یہ ہے کہ آپ، جب حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو تمنگری سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ انسان اگر اور مشغلے چھوڑ کے اللہ کی عبادت میں خود کو لگائے تو اس سے بھی رزق میں کشادگی ملتی ہے۔ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ کا ہمارے اوپر احسان نہ ہوتا نا تو ہم نے بھی دھنس جانا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری بھی سوچ وہی تھی جیسے فرعون کی سوچ تھی کہ دولت کی محبت، دولت کی خواہش اور دولت کی۔ وہی کا انہ لا یفلح الکافرون، افسوس ہے کہ بے شک نہیں فلاح پاتے کافر۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ کافر فلاح نہیں پاتا۔ یہاں پہ کس چیز کو انہوں نے کفر کہا ہے؟ یہی جو قارون کا رویہ تھا، اور یہی کہ جو دولت ہے وہ کامیابی کی علامت ہے۔ یہ چیز کو یہ انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کے لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کامیابی اور چیز ہے اور دنیا میں مالدار ہو جانا اور چیز ہے۔ یہ دونوں ایک نہیں ہے کہ دنیا کا مالدار یہ کامیاب ہے۔ یہ تو ہمارے فلسفے ہیں نا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کامیاب ہوتے جو کافر ہیں۔ قارون حالانکہ وہ تو مسلمان تھا مگر اس کا عمل کافر والا تھا نا، یعنی عقیدہ جو تھا وہ تو ڈیفرنٹ تھا لیکن عمل ڈیفرنٹ تھا، تو اس کو بھی کافر ہی کہا ہے۔ اور دیکھیں بعض دفعہ انسان وہی چیز کی خواہش کرتا ہے جو کہ برائی کی ہوتی ہے، جو بری ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی انہی لوگوں کے اندر شامل ہو جائے جو وہ برائی کرنے والے ہیں۔ وہاں پتہ ہے نا حدیث میں ہی آتا ہے کہ ایک انسان، اس کا میں ایک خلاصہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ انسان ہے جو کہ برائی کرتا ہے، وہ چاہے کہیں پہ بھی ہو، لیکن دوسرا انسان اس کو انڈورس کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے، تو وہ بھی اسی میں شامل ہے چاہے کہ وہ عمل نہیں بھی کر رہا ہو۔ ان لوگوں نے خواہش کی اس کی جیسی ہونے کی، جبکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو کس طرح کا آدمی ہے، اور وہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس نے ہمیں بھی نہیں اس طرح دھسا دیا۔ اور جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر روز قارون تو اپنی قدامت کے لحاظ سے 100 گنا نیچے زمین میں دھس جاتا ہے، اور قیامت کے دن تک ایسے رہے گا۔ تلک الدار الآخرہ، یہ جو آخرت کا گھر ہے نا، اب یہ ایک پرنسپل بتایا گیا، اب یہ کہانی بتا کے یہ پرنسپل بتایا گیا کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ کس کے لیے؟ آخرت کا گھر یعنی جنت جو ہے وہ کس کے لیے؟ جنت کس کو ملے گی؟ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ یاد رکھو جنت اس کو ملے گی جو اس دنیا میں بڑے بن کے نہیں رہنا چاہتے، بڑائی، تکبر، گھمنڈ اس میں مبتلا نہیں ہوتے، اکڑے نہیں دکھاتے، سمجھ آئی؟ اور ولا فساد، اور فساد نہیں کرتے پھرتے۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو فساد ہی کہتے ہیں۔ لوگوں پہ ناحق ظلم کرنا، کسی کا مال لے لینا، کسی کے ساتھ اور زیادتی کرنا، یہ فساد کے کام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پہلی بات کیا بتائی گئی؟ بڑا بننا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ان قریب تم حکومت اور امارت کی حرص کرو گے، یعنی مجھے امیر بنا دیا جائے، مجھے یہاں کا انچارج بنا دیا جائے، مجھے یہاں کا پریزیڈنٹ بنا دیا جائے، مجھے مسجد کا یہ جو بھی ہے وہ بنا دیا جائے، امام بنا دیا جائے، یا مثلا ٹریجرر بنا دیا جائے، تو تم حکومت اور امارت کی حرص کرو گے، مگر یاد رکھو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے باعث ندامت ہوگی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی یہ جو انسان کو حرص ہوتی ہے نا کہ بھئی مجھے یہ مل جائے، مجھے مل جائے، اس کے لیے وہ بھاگا پھرتا ہے، پاگل ہو رہا ہے، یہ قیامت کے دن باعث ندامت ہوگی، کیونکہ انسان کو بڑا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ سمجھ لو اپنے لیے حساب اور زیادہ انکریز کر لیا۔ آپ کو میں کہہ دوں آپ سے آپ کا ایک اور ایگزام ہوا کرے گا، تفسیر کا بھی ہوا کرے گا، تو یہ اچھا لگے گا کسی کو؟ نہیں، وہ امتحان ہر ایک کو مشکل لگتا ہے نا، لیکن آخرت کے اس امتحان کے لیے سب کتنے دیوانے ہوئے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ووٹ دے دو، ہمیں کچھ بنا دو خدا کے لیے۔ وہ تو جو ہیں وہ تو ہیں ہی، ان کو تو ہم برا بھلا کہتے ہیں، لیکن اب ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لینا، جہاں ہمیں موقع ملتا ہے ہم کوئی پیچھے تو نہیں رہتے، ہم کہتے ہیں بس مجھے بنا دو، میں انچارج بن دو، میں بڑی بن کے بیٹھ جاؤں، بس یہاں بڑے بننے کا بہت شوق ہے۔ تو یہ حرص جو ہے نا، یہ اس دن ندامت کا باعث بنے گی۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا مطلب یہ بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی کہ کبھی مانگو نہیں یہ عہدے، یہ مجھے انچارج بنائے، یہ مانگو نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن اگر تم مانگ کے لوگے نا تو اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ تو بتایا گیا کہ لا یریدن علوا فی الارض، دیکھیں ہم کہاں کہاں بڑے بنتے ہیں، یہ دیکھنا چاہیے نا ہمیں، کیونکہ یاد رکھیں آخرت کا گھر نہیں ملنا اگر اپنے اندر بڑائی ہے۔ کدھر کدھر بڑے بنتے ہیں، اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں ہے مال سے ہی بڑے بنتے ہیں، اور بھی بہت چیزیں ہیں جو بڑائی کے ہمارے اندر رویے پیدا کرتی ہیں، جس کے ذریعے ہم بڑا بنتے ہیں۔ کبھی خاندان، کبھی ہماری برادری، کبھی ہماری نیکی، کبھی ہمارا علم، کبھی ہماری ڈگریاں، کبھی ہماری خوبصورتی، کبھی ہمارے کپڑے، کبھی ہمارا کچھ، کبھی کچھ، اور کبھی ہمارے کانٹیکٹس بھی، کہ میرے بڑے کانٹیکٹس ہیں فلاں کے ساتھ۔ یہ بھی انسان اس سے بھی اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ پھر وہ لوگوں میں بتاتا ہے نا کہ فلاں میرے ساتھ، فلاں مشہور بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ آیا تھا اور میں اس کے گھر گیا تھا، اور فلاں کو میں لے کے گیا، اور فلاں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، اور فلاں تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے اور میں اس کو 10 سال سے جانتی ہوں۔ کہ آپ اس سے بڑا بننا چاہتے ہیں، اس کا سہارا لے کے اس کو سیڑھی بناتے ہیں کہ تاکہ دوسروں کے دلوں میں میرا روب ہو۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کبھی اپنے خاندان کا بتا کے، کبھی اپنے علم کا بتا کے، کبھی اپنی نیکیوں کا بتا کے، پتہ ہے تمہیں کہ میں کہاں رہتی تھی، پتہ ہے تمہیں کہ میں کون ہوں، پتہ ہے تمہیں یہ میرا سوٹ کس ڈیزائنر کا ہے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، یہ سیٹ مجھے میرے میاں نے سالگرہ پہ دیا۔ یہ کیا چیزیں ہیں ساری؟ بڑائیاں نا، میرے یہ جوتے فلاں جگہ کے ہیں، یہ کیٹرنگ میں نے فلاں جگہ سے کرائی ہے، میرا گھر جو ہے نا فلاں بلڈر کا ہے، میرا میں میرا میں میرا میں، کب تک؟ یہ کیا ہے؟ یہ علوا فی الارض ہے، زمین میں بڑا بننا۔ اور ہمیں خواتین کو تو بہت شوق ہوتا ہے، مرد بھی نہیں کم ہوتے، وہ بزنس کی اس میں کرتے ہیں باتیں، وہ پراپرٹیز کے اس میں کرتے ہیں، عورتوں کی دوڑ یہاں تک ہی ہوتی ہے، جی میرا بچہ فلاں سکول میں ہے، ہم سمر میں فلاں جگہ ویکیشن پہ جا رہے ہیں، یہ میں فلاں ڈیزائنر کا دیکھ کے آئی ہوں، یہ سوٹ یہ میں نے چوز کیا ہے، یہ ایسے ہے، میں نے فلاں سے میک اپ کرایا، میری جولری بھی اب تو فلاں ڈیزائنر کی ہے۔ تو ہم اس کے ذریعے دوسروں سے بڑے ہونا چاہتے ہیں، اس کی ایک ریس ہے جو لگی ہوئی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی لوگ فخر کرتے ہیں کہ ایٹ آؤٹ کرنا، ہم تو فلاں فلاں جگہ پہ ہم نے ایٹ آؤٹ کیا۔ اگر ویسے ہی کوئی بتانا ہو کہ بھئی فلاں جگہ کی چیز اچھی ہے، ہم نے وہاں پہ کھائی تھی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں ابھی ہم نے بات کی نا، اللہ تعالیٰ تمہارے اندر، دل کے اندر کی باتوں کو جانتا ہے، آپ کس نیت سے کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے تو ہمیں پھر ہوتا ہے کہ اگر فلاں بیوٹیشن سے میں نے میک اپ نہیں کرایا تو لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے میک اپ ہی نہیں کرایا کسی بیوٹیشن سے، خود ہی کر لیا، یہ تو ناک ہی کٹ جائے گی، شادی بھی نہیں اس نے میک اپ کرایا کسی سے، اور اس نے ڈیزائنر کا ہی نہیں کپڑے پہنے، اپنی شادی کا جوڑا اس کا کوئی عام ہی اس کا تھا۔ ہم کتنے آرٹیفیشل ہو گئے نا۔
میں نے سنا کسی سے کہ رشتہ کرنے کے لیے بھی لڑکے کی ماں یہ پوچھتی ہے، ہمارے ملکوں کی بات بتا رہی ہوں، کہ پہلے پوچھتے ہیں کس جگہ رہتے ہیں، تاکہ وہیں سے ان کے سٹینڈرڈ کا اندازہ لگا دیں کہ کوئی بڑی چیز ہے یا چھوٹی ہے. اگر اس پہ مطمئن ہو جائیں تو پھر پوچھتے ہیں سیکنڈ کوسچن، گھر اپنا ہے یا کرائے کا؟ اچھا اگر گھر بھی اپنا ہے تو اچھا پھر کتنے کنال کا گھر ہے؟ یعنی انسانوں کو پرکھنے کا معیار ہمارا دیکھیں آج کیا ہو گیا. یہی تو بات وہ کر رہے ہیں کہ ہائی یہ کتنا قسمت کا دھنی ہے، کتنا خوش قسمت ہے یہ. کیونکہ جب پیسہ دل میں بڑا ہوگا تو پھر آپ لوگوں کو بھی اسی سٹینڈرڈ سے پرکھیں گے. بڑائی کے ہم نے یہ سٹینڈرڈ بنا لیے ہیں، اس سے ہم کسی کو بڑا سمجھتے ہیں یا چھوٹا سمجھتے ہیں. اور جہاں پہ لوگ اس طرح سے بڑے ہوتے ہیں اور اس طرح سے بڑے سمجھے جاتے ہیں نا، اس سوسائٹی کے اندر پھر لوٹ کھسوٹی ہوتی ہے، پھر حسد ہی ہوتی ہے، پھر مار کٹائی ہوتی ہے، اور پھر چوری ڈاکے ہی ہوتے ہیں. کیونکہ ہر کوئی اسی سے پھر بڑا بننا چاہتا ہے. پھر محبتیں، خلوص، رواداری، ایثار، یہ سب ختم ہو جاتے ہیں. پھر ایک دوڑ ہے جس میں ہر کوئی شامل ہو کے بڑا بننا چاہتا ہے دوسرے سے. یہی فساد ہے. ولا فسادہ، فساد نہ کرو. اللہ اکبر. ہاں سوچیں جنت کی آبادی کن لوگوں کی ہوگی جو اللہ کی بڑائی کو دل میں رکھتے ہیں اور اپنی بڑائی کو نہیں، اور وہ زمین میں بگاڑ نہیں پیدا کرتے، فساد کرنے والے نہیں ہیں. اگر جنت کے سٹیزن بننا ہے تو پھر اپنی بڑائی نکالنی ہوگی. کہیں ہمیں امپورٹنس نہ ملے، کوئی ہمیں سلام نہ کرے، پھر دیکھیں گے ہم کیا کرتے ہیں. ہم اتنے ناراض ہوتے ہیں ہمیں سلام نہیں کیا، کیونکہ میرے اندر اتنی بڑائی ہے نا کہ مجھے کوئی سلام نہ کرے تو دیکھو ذرا پھر اب میں اس کو کیا کرتی ہوں. مجھے آپ نے اپنی شادی پہ نہیں بلایا، مجھے یہاں آپ نے انویٹیشن نہیں بھیجا. اب دیکھیں پھر، کیونکہ میں اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز سمجھتی نا کہ میرے بغیر انہوں نے کر لی. تو یہ یعنی لوگ چھپنے لگتے ہیں کہ ہائے کسی کو نہیں بلایا تو اب کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے ورنہ ہماری شامت آ جائے گی. ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ایسے کرتے ہیں. ہمارے اندر بڑائی کا احساس چھپا ہوا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوتے نا تو ہمیں یہ باتوں سے فرق نہ پڑتا. یا میرے نام کی تختی نہیں لگائی اور میرا نام آپ نے اناؤنس ہی نہیں کیا. ابھی گریجویشن آنے دینا تو پتہ چل جائے گا کس میں کتنی بڑائی کا احساس ہے. بعض لوگ اس پہ ہی ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہائے ہمارا نام ہی نہیں لیا. اب ہم انسان ہی ہیں، ہم سے بھول چوک کے کسی کا نام رہ جائے اور کسی کا نام نہیں آیا تو جن کے پورا قرآن پڑھ کے بھی جن کو یہ بات ہی نہیں سمجھ آئی وہ پھر اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور ان کو بہت شکایت ہو جاتی ہے اب تو ہم نے دوبارہ ایڈمیشن لینا ہی نہیں، ہمارا نام ہی نہیں لایا. نہیں کیا تو ہم نے اللہ کے لیے، لیکن کچھ تو ہونا چاہیے نا. پھر ہمارے یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں کیا اللہ کے لیے لیکن ہونا تو چاہیے نا، یہاں پہ اپریسیشن تو ہونی چاہیے نا. پھر کیا ہم نے اللہ کے لیے کیا اگر ہمیں یہیں پہ اپریسیشن چاہیے تو یہ اپنی بڑائیوں کی باتیں ہیں. ہم تو ڈونیشن بھی دے دیں تو اب ہم چاہتے ہیں اناؤنس کریں وہ میرا نام آ جائے. ہم کہیں جگہ پہ کچھ بنوا دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ میرے نام کی تختی بھی باہر لگا دیں. بڑائی چاہتے ہیں زمین میں، بڑائی. جو رب کو پہچان جائے نا اس کو اپنے آپ بہت چھوٹا محسوس ہونے لگتا ہے، پھر اس سے بڑائی کی باتیں نہیں ہوتی. کبھی کبھی بعض لوگوں کو نیکی میں اپنی بڑائی شو کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے. میں کتنی نیک ہوں اسی سے میں بڑی بن جاؤں. صرف دولت سے نہیں ہوتا، یہ والی چیزیں تو جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ تو ہیں ہی. اب کسی کو یہ طریقہ نہیں کر سکتا، کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا تو اب وہ کیسے بڑا بنے؟ وہ کوئی اور طریقہ نکال لیتا. تو ہم نے مختلف طریقے نکالے ہیں لیکن ہم نے بڑا بن کے رہنا ہے. اللہ اکبر. کیا ہم نے تو اپنی ذاتوں کو اکبر بنایا ہوا، اپنے خاندانوں کو، اپنے بچوں کو. فلانے کا بچہ کس اسکول میں ہے، فلانے کو کس، میرا ہسبینڈ یہ کرتا ہے، وہ تو ایسی پوزیشن پہ ہے. بس کسی نہ کسی طرح میں بڑی بن جاؤں. خود تو میں اگر نہیں بھی ہوں نا تو یہ سہارے لیتی ہوں، کبھی خاندان کے، کبھی بچوں کے، کبھی شوہر کے، کبھی بینک بیلنس کے، کبھی میک اپ کے، کبھی کپڑوں کے، کیونکہ خود تو میں کوئی چیز ہوں نہیں. والعاقبۃ للمتقین. اور جو انجام کار ہے نا وہ تو ان کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں.
یعنی وہ ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا بچا کے چلتے ہیں اس زندگی کے اندر، وہ ہوں گے جن کو اچھا انجام ملے گا۔ تو سٹیزن شپ کے لیے یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جس ملک کی بھی سٹیزن شپ لی ہوگی اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑتی ہے نا۔ جنت کی سٹیزن شپ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے۔ اگر یہ نہ ہوئے، تکبر کسی کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوا نا، بڑائی اپنی میں سار اٹھانا، کسی کی نہ ماننا، میں جو ہوں نا میں ہی ٹھیک ہوں، میں نہ مانوں، کوئی کچھ بھی کہتا رہے، میں نے جو بات کہہ دی ہے وہی صحیح ہے، یہ بھی تو میں ہی ہے، بڑا بننا ہی ہے۔ کسی کی ایڈوائس کو نہیں سننا، کسی سے کوئی مشورہ نہیں مانگنا، کسی سے کوئی بات کوئی صحیح بھی کر رہا ہوگا نا اس کو اس لیے نہیں قبول کرنا کہ میں نے یہ سمجھتی ہوں تو میری ہی بات صحیح ہے۔ ہاں ایک نہ سمجھ آئے وہ الگ بات ہے، لیکن بس کہ میں کبھی کسی کی نہ مانوں گی اور میری سارے مانے، تو یہ بڑائی ہی ہے۔ عاجز مزاج لوگ تو ایسے نہیں کرتے، تو عاجزی خود میں لے کر آنی ہے اگر جنت میں جانا ہے تو۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں کون ہوتا ہے جو یہ کرنے والا، فلاں میرے سے زیادہ، فلاں نے کیسے کر دیا، فلاں میرے سے معافی مانگے، میں کیوں معافی مانگوں؟ جب ہم معافی نہیں مانگتے نا، یہ بھی اپنی بڑائی کا احساس ہوتا ہے، میں کیوں اس کو معاف کروں، یہ بھی بڑائی کا احساس ہے۔ دیکھیں ذرا نوٹ کریں آپ اس کی ایگزامپلس، اگر لکھنے لگیں بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ جائیں گی جو آج ہمارے اندر ہے۔ اسٹل ہم کہتے ہیں ہم بہت عاجز مزاج، میں سوری کیوں کروں، سوری تو کہنا میری شان کے خلاف ہے، تو بڑے بن گئے نا پھر۔ تو آپ تلاش کیجئے، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو لے کر آیا نا نیکی تو وہ اس پائے گا اس سے بہتر، ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو جو برائی لے کر آیا تو اس کو نہیں دیا جائے گا وہ جو جنہوں نے برائی کی، برا عمل کیا، الا ما کانوا یعملون، مگر وہ اتنا ہی جتنا انہوں نے عمل کیا۔ یعنی بھلائی کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ اتنا دیتا ہے کہ 10 گنا، بلکہ ارادہ کرنے پہ ہی اس کی نیکی لکھ لی جاتی ہے، کر لے گا تو 10 گنا اور 700 گنا تک اور بے حساب تک کے وعدے ہیں۔ اور برائی کے اوپر نہیں ہے ایسا کہ 10 گنا، اگر ایسا ہوتا تو ہم تو مارے جاتے ہیں۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی فرمائے گا نا کہ پھر بھی اگر تم ناکام ہو گئے تو پھر کیا، پھر تو اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب دیکھیں برائی کو اتنا ہی لکھا گیا اور بھلائی کو ملٹیپلائی کر دیا گیا، پھر بھی ہم اس دن اگر ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر کس کا قصور ہے؟ ہمارا اپنا ہے نا۔ پھر کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب خطاب ہے، اور یہ آیت ہجرت کے سفر میں اتری تھی، اور کہا جاتا ہے مقام جوفہ میں اتری، اور یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں یہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، کیونکہ دیکھیں بیچ میں ہے نا، ہجرت کے سفر میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو مکہ بہت یاد آیا۔ اس موقع پر جبرائیل امین آئے اور انہوں نے یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری اور یہ بشارت دی کہ جو مکہ ہے نا آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ واپس لوٹائے گا۔ تو یہ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، اے نبی جس ذات نے آپ کے اوپر یہ قرآن فرض کیا ہے نا، یعنی قرآن فرض کیا مطلب یہ قرآن کی ذمہ داری جس نے دی ہے، قرآن کی تبلیغ کو فرض کیا ہے، قرآن پاک کو آگے پہنچانے کو فرض کیا ہے، وہی ذات لرادوک الی معاد، وہ آپ کو واپس لے کر آئے گی اسی لوٹنے کی جگہ پہ۔ اور یہ بشارت پوری ہوئی، دیکھیں نا 8 سال بعد ہی مکہ فتح ہو گیا۔ اور بعض مفسرین نے معاد سے مراد قیامت بھی لی ہے، بعض نے جنت لی ہے، بعض نے مکہ لیا ہے، بعض نے اس طرح سے مختلف تفسیریں، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ لوٹا بھی دے گا، لیکن زیادہ صحیح اس کی تفسیر یہی ہے کہ مکہ، اللہ تعالیٰ آپ کو واپس مکہ لے کر آئے گا، تو آپ دل رنجیدہ نہ کریں۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تیرا رب جانتا ہے کہ کون ہدایت پہ اور کون کھلی گمراہی میں ہے، کیونکہ وہ لوگ تو کہتے تھے نا یہ بہک گئے ہیں، یہ گمراہ ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے۔ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو تو اے نبی امید بھی نہیں تھی کہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا تھا کہ مجھے چوز کیا جانا ہے اب ایز نبی،
آپ غار ہرا میں بیٹھے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ابھی فرشتہ آ رہا ہے اور میرے پاس قرآن لے کر آ رہا ہے. تو آپ تو نہیں جانتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نہیں جانتے، آگ لینے کے لیے گئے اور وہاں پر نبوت مل گئی، تو وہ تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. تو یہ اللہ رحمت من ربی کا، یہ سراسر آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے کہ اس نے آپ کے اوپر وحی نازل کی، آپ کو نبی بنا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پتا تھا، نہ کوئی آس لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب مجھے نبوت ملنے والی ہے، اور کسی پیغمبر کو بھی نہیں پتا ہوتا. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بنے. یعنی اس نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے نبوت کی، آگے اس کا کام کو آگے کریں. اور کافروں کی پشت پناہی کیا ہوگی کہ اگر اس کام کو چھوڑ دیا جائے تو پھر کافروں کے کام کو زیادہ تقویت ملے گی نا. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کی پشت پناہی نہیں کرنی تھی، لیکن ہم سب کے لیے ایک میسج ہے کہ اگر دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اصل میں ہم اپنی سپورٹ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ کافروں کے مشن کے لیے. کیونکہ وہ تو پھیلتا جائے اور ہم کام نہ کریں تو ظاہر ہے پھر ہم نے ان کو سپورٹ دے دی نا. اللہ اکبر. آپ دیکھ لیں پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن کی بدولت اتنی کامیابی دی کہ ایک دن وہی لوگ جو آپ کو نکال رہے تھے، نکالنے پہ مجبور کر دیا مکہ سے، وہی لوگ ایک دن اس کلمے کو پڑھنے والے ہو گئے، وہی لوگوں نے سرنڈر کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کو پوری دنیا تک پھیلا دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایک لمحہ پہلے بھی نہیں جانتے تھے کہ مجھے نبوت ملنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے عظیم منصب پہ معمور کیا. اب آپ آگے اس کام کو لے کر چلیں، اور جیسے کافر چاہتے ہیں کہ اس کام کو بند کر دیں تو آپ نے بند نہیں کرنا. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور آپ نہ باز رکھیں، نہ روکیں تجھ کو اللہ کی آیات سے جب کہ وہ نازل ہو گئیں آپ کی طرف. یعنی اس راستے کو اب آپ نے چھوڑنا نہیں، تبلیغ کے راستے کو. اب قرآن کی اس دعوت کو لے کر آگے پھیلانا ہے. آپ پر اب کتاب نازل ہو گئی ہے، اب یہ آپ کا کام ہے، ساری محنت اور پوری اپنی قوت لگا دیں اس کو آگے پہنچانے کے لیے، ان آیات کو، جبکہ یہ آپ کے اوپر نازل ہو گئی. وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، دعوت دیں اپنے رب کی طرف. یعنی دعوت کا مقصد کیا ہونا چاہیے، پہلا پوائنٹ کیا ہونا چاہیے، بیسک بات کیا ہونی چاہیے؟ رب کی طرف دعوت، نہ اپنی طرف، نہ اپنے کسی کام کی طرف، اللہ کی طرف دعوت دینی ہے. ہر دائی کے لیے یہ میسج ہے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور شرک کہاں، مگر بتایا جا رہا ہے کہ اس کلام کو چھوڑنا مشرکوں کو سپورٹ کرنا ہے. اگر اس کو چھوڑ کے ان کی باتوں کو مان لیا تو پھر ظاہر ہے پھر لوگ شرک میں ہی جائیں گے. تو وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس میں یہ بھی میسج ہے کہ ان تک پیغام پہنچانا نہ چھوڑیں. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ ٹھہرائیں. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ مگر وہی. تو کسی اور کی عبادت جائز نہیں، کسی کی غلامی جائز نہیں، کسی کی مکمل اطاعت جائز نہیں سوائے اللہ کے. کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، ہر ایک چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. یعنی اس کی ذات کے علاوہ ہر چیز ختم ہو جانی. تو پھر کسی سے بھی کیوں ڈرنا، کسی کا کیوں خوف رکھنا، کسی کے ماننے کی کیوں اتنی کسی کی اطاعت کی کیوں اتنی فکر کرنی، جبکہ ہر چیز فانی ہے. پھر کس چیز کے پیچھے زندگی لگانی چاہیے؟ ہر ایک ہی چیز نے فنا ہو جانا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. اللہ اکبر. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات ہے، اس کی جیسی کوئی مثال نہیں. ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے صرف سوائے اس کی ذات کے. اور لہ الحکم و الیہ ترجعون، فیصلہ اسی کے لیے، جو چاہے کرے. یعنی تقدیر کا مالک وہی ہے جو حکم چاہے دے. فیصلوں میں اس کے کوئی شریک نہیں. جیسے اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے نا، اسی طرح اس کے فیصلوں میں بھی کوئی شریک نہیں. نہ اس کو کسی سے پوچھنا ہے کہ میں یہ کروں کہ نہیں کروں، نہ کسی سے مشورہ لینا ہے،
نہ کسی کی اجازت چاہنی ہے، نہ کسی سے کہہ کے کوئی کام پھر آگے کرنا ہے، تو اس کو کسی کی بھی نہیں ضرورت، وہ اپنے حکم میں بھی اپنی حکومت میں بھی اکیلا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی ظاہر پوشیدہ ماضی مستقبل کی چیزوں کا سب کا علم رکھتا ہے، اور اپنے اس علم کو اس نے ایک دفتر میں لکھ کر رکھا ہے۔ پھر اس دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ کی مشیت سے ہے، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اس نے تقدیر آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھوا دی تھی مسلم میں، اور یہ تقدیر پر ایمان بندے کی ایمان کا ایک رکن ہے کہ اس کا ہی فیصلہ ہے، تقدیر اس کا فیصلہ ہے۔ تو لہ الحکم، اسی کے لیے حکم۔ اور جو ہم نے پہلے بات بھی کی کہ پھر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ہمیں خود کو سرنڈر کرنا ہے، نہ کہ اپنی میں کرنی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے، لوٹنا اس کی طرف ہے۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیں ترجعون ہے، ترجعون نہیں ہے، تم لوٹائے جاؤ گے چاہے چاہو یا نہ چاہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کو عمل کرنے کی ہمیں توفیق دے، اس کو صحیح سمجھنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔